کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جتنا اچھا دیوبند قرآن اور حدیث کو سمجھ پایا، دنیا کا کوئی مسلک، کوئی مذہب قرآن اور حدیث کو اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتا. کوئی فراست ہی نہیں ہے دیوبند کے علاوہ کسی اور مسلک کے بعد کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. یہ فراست اللہ پاک کا کرم ہے کہ دیوبند علماء کرام ہی کو شروع سے حاصل رہی ہے اور تا قیامت حاصل رہے گی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کو اپنے عام نہج پر لا کر اور عام علمی فہم میں لا کر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی بات پر آ جائیں، اور عام مجمع میں جا کے قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر بات کرنے لگ جائیں. یہ ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سے آپ کو اجتناب اختیار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا کہ آپ صحیح راہ پر اتارا جا رہا ہے آپ کو محض یہ وسوسہ ڈال کے کہ جی قرآن و حدیث کی سرچ کریں. ہم علماء کرام سے الحمدللہ تقلید کر چکے ہیں. ہمارے علماء دیوبند پر ہمیں مکمل اعتماد ہے، اور ہمیں اس کے لیے میں خود ایک طالب علم ہوں. میں ذاتی طور پر اپنی سرچ نہیں چاہتا کہ میری تو یہ جرت نہیں کہ میں اپنے اکابرین کی باتوں کی سرچ کروں، ان سے ہمتن کلام ہو کر پوچھوں جی یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. جو فتویٰ انہوں نے دیا میں اس پر لبیک کہتا ہوں، اور مزید اس کو میں نے مزید ساتھیوں کو میں نے اسے سیو کر لیا ہے اور زیادہ تحقیق کر لوں گا. الحمدللہ میں دیوبند ہی میں ہوں اس وقت. دارالعلوم دیوبند انڈیا کا جو لنک آپ دکھا رہے ہیں میں وہیں پر موجود ہوں، اور اس کی میں کر لوں گا ریسرچ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس پہ ہمارے ساتھ نہ آپ مناظرہ کریں نہ تذکرہ کریں. ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے اس موضوع پر. آپ اس پہ بات کریں ہی نہ. ہمارے پاس سند موجود ہے الحمدللہ، ہم اس پر مطمئن ہیں، بالکل مطمئن ہیں. تو ہمیں اس پہ مزید تحقیق کی، مزید لنکس کی، دارالعلوم کی یہ بات، دیوبند کا یہ فتویٰ، ہمیں اس پہ ضرورت ہی نہیں. ہم نے کرنا ہی نہیں ہے جی. ہم نہیں چاہتے، ہمیں رہنے دو اندھیرے میں. آپ ہم اندھیرے میں، منظور ہے ہمیں اندھیرا. ہمیں ایسی شیطان کی دھوکے والی روشنی نہیں چاہیے. ہمیں جو شیطان دھوکے والی روشنی دکھا رہا ہے، ہمیں یہ اس طرح کا غفلت والا اندھیرا منظور ہے اگر علماء دیوبند کے پیچھے ہے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اسلامک ایڈوائزر صاحب، میں نے آپ کو دلیل دی، آپ کو لنک دیا، میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے اکابرین علماء دیوبند جنہوں نے یہ بھی حال ہی میں اس فتوے کو اپ گریڈ کیا کہ جو مولانا محمد زکریا نے اپنی کتاب فضائل حج کے اندر، تبلیغ نصاب کتاب میں فضائل حج کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا کہ رابع بصری کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ جانا اور اس کے سر پہ اس کا طواف کرنا. تو میرے بھائی میں نے آپ سے سوال کیا، آپ تو جو ہے آپ کی سانسیں چڑھنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کے بندے جو ہے، خدا نہ ڈاٹ نہ دیجیے گا، ڈاٹ نہیں، آپ کے بندے جو ہے نیچے دیکھیں بیٹھ کر جو غلاظتیں اور جو گالیاں دے رہے ہیں اکابرین کے ہوتے ہوئے، بقول ان کے آپ یہاں پر آتے ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ مجھے تو آپ چول مار لگ رہے ہیں. صحیح بات اگر میں پوچھوں، برا نہیں ماننا میں جو بات کر رہا ہوں، یعنی آپ نے بجائے اس کے کہ کسی بات کا جواب دینے کے آپ ادھر ادھر کے جو ہے باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ ٹو دا پوائنٹ مجھے دلیل دیتے اپنے اکابرین کی اس عقیدے کے اوپر. اب ڈاٹ نہیں دینا یار، ڈاٹ نہیں دینا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں تو ابھی آیا، میں نے تو آپ کی پہلی والے باتیں نہیں سنی تھی. اچھا پشتو میں بات کروں؟ نہیں یار، پشتو میں بات نہیں کرتا، اردو میں کروں گا کہ سب کو سمجھ آ جائے گی. اچھا مبشر اگر میں غلط نہ ہوں، سلفی بھائی جان صاحب علم الحمدللہ اس روم میں ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، اور یہ جو پہلے آپ سے باتیں کی ہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو طالب علم کہا، لیکن ماشاءاللہ وہ عالم ہیں. لیکن میرے بھائی آپ کو بتا دیا گیا، جہاں تک میں سمجھا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ سے بھی میں معذرت کروں گا. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے یعنی جیسے میں سمجھا ہوں آپ کو، اگر آپ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، تو آپ کے اور ہمارے درمیان میں حضرت بہت ہی معذرت کے ساتھ اسلامک ایڈوائزر حضرت میں صرف ایک دو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو بتا دیا کہ
جی جی اوکے، آپ پہلے حدیث ہے الحمدللہ، اور ہم جو ہے اہل سنت والجماعت دیوبند احناف ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں جو تھوڑا بہت آپ کے بارے میں یعنی حدیثوں کے بارے میں جو مجھے معلوم ہے تو اس حساب سے، اور پھر حضرت نے آپ کو بتا دیا بھائی ہم جو ہے آپ لوگ تقلید کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کعبہ آتا ہے کسی کے پاس، کوئی کعبہ کے پاس جاتا ہے، یہ جو ہے آپ کا اپنا حساب ہے، ہمارا اپنا حساب ہے، نہیں ہم آپ کو بالکل جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو بالکل اس کی وہ نہیں دیتے۔ آپ اتخذوا احبارهم ورهبانهم کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے۔ یہ حدیث تو آپ کو وہ آ رہی ہے قرآن میں، اور یہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے آخری امت وہ گمراہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ نے پوچھا کہ وہ کون گمراہی سے بچے گا، تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے خلفائے راشدین کے اس کو سنت کو داڑھوں سے پکڑے گا۔ تو وہ حدیث پھر آپ کہاں فٹ کرو گے؟ میرے بھائی آپ کو بتا دیا گیا، پلیز آپ جو ہے اپنا الحمدللہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، تو آپ جو ہے اپنا ایک روم کھولے، وہاں پہ آپ اپنا لنک بھی دیں، وہاں ماشاءاللہ اپنی تبلیغ بھی کرے، اللہ کرے آپ لوگ بھی لگے رہیں، ہم بھی لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں فیصلہ کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ فیصلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کو، جب آپ کو بتا دیا گیا میرے بھائی کہ یہ روم ایسا ہے کہ آپ کو روم بتا دیتے ہیں، دوسرے روم ہے وہاں پہ جو ہے تو الحمدللہ مناظرے بھی ہوتے ہیں، اہل حقیقت اہل سنت والجماعت ہے، دوسرے ہے۔ ہاں ہم اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ ان کا دفاع کرتے ہیں، کریں گے، اور کرنا ہمیں آتا بھی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ اس روم کا مزاج یہ نہیں ہے، تو صرف قرآن، پھر یہ صحابہ کا اجماع کہاں گیا؟ قرآن تو کیا یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے گھر سے بنایا تھا، انہوں نے قرآن حدیث سے نہیں لیا، وہی بات ہوگی نا یار۔ اس لیے میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے، جب ہمارے روم والے کہہ رہے ہیں، ہمارے حضرت موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ اجماع کے قائل نہیں ہو، آپ کہاں سے اجماع کے قائل ہو؟ آپ اجماع کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی آپ نے رہا لکھا قرآن و حدیث نہیں مانتے بھائی جان، ہمیں بھی الحمدللہ تھوڑا بہت معلوم ہے۔ میں مائک فری کر رہا ہوں، بہرحال میں تو جاتا ہوں کیونکہ مجھے تو سونا تھا، میں تو ایسے ہی روم میں حاضری لگانے کے لیے آیا تھا، میرا تو کام ہے، صبح مجھے تو کام پہ جانا ہے، تو بہرحال میں مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں۔ جب بتا دیا گیا کہ اس روم کا یہ طریقہ وہ چیزیں نہیں ہے تو پھر آپ کو بتا دیا گیا، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائی آپ نے سنا نہیں؟ ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارا جو کام لگا ہوا تھا اس کو آپ نے روک لیا، وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ روم میں کیا چل رہا تھا، یہ تو اللہ معاف فرمائے، یہ تو جو ہے وہ بہرحال ابھی میں اور کیا کہوں گا، پھر اور ایسے ہی میرا بھی مزاج ایسا ہی تلخی بڑھے گی۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، جو ہے میں مائک فری کر رہا ہوں اپنا ابو ہریرہ بھائی کے لیے، وہ جو کہیں آپ لوگ جاری رکھیں انشاءاللہ، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ یار، ڈاٹ نہیں دینا بھائی، آپ بار بار یہ ڈاٹ دیتے ہیں، 1 منٹ، صرف 1 منٹ یار، آپ کو امام کوفہ کا واسطہ، مجھے ڈاٹ نہیں دینا پلیز پلیز یار، پلیز، جزاکم اللہ خیر بھائی، مجھے صرف 2 منٹ دیں، 2 منٹ، میں صرف 2 منٹ بات کروں گا بھائی۔ دیکھیں یہاں جتنے بھی اکابرین علماء دیوبند بیٹھے ہیں بشمولیت آپ کے، میں تمام کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں مجھ سے بات کریں۔ میں یہاں آیا ہوا ہوں یک تنہا، میرے پاس ٹوپی بھی، ارے ڈاٹ، السلام علیکم۔ ایک بات سنو میری، میں بڑے دیر کا بیٹھا سن رہا تھا تمہاری بک بک، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرو۔ ٹھنڈا نہیں کر دیا سیلفی، تو نے کون سا مجھے بہن پیش کر دیا جو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا؟ سب مجھے ایک ایک بہن پیش کرو پھر میں ٹھنڈا ہوتا ہوں، ہاں مجھے سب ایک اپنی اپنی بہن، چھوٹی چھوٹی بہنیں پیش کرو پھر میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ ابھی میں بہت گرم ہوں اس وقت، ابھی میں تمہاری نو ڈاٹ سیلفی اور کمینے سیلفی، میں گالی دیتا ہوں تو مجھے بہن دے گا؟ پھر چل بتا، میں گالی دوں گا تو ریکارڈ یوٹیوب پہ لگا، اپنی بہن کے جدھر مرضی لگا، مجھے بہن دے گا؟ میں گالی دیتا ہوں تجھے،
ہاں میں تو وہ بتانا، میں گالی ہوتا ہوں، اپنی بہن دے گا مجھے؟ وہ تیرے پٹھان کی بھی میں ہوں، تو بہن دے گا مجھے یہ بتا، بس جلدی کر. ہاں سیلفی بس. بہن دے گا مجھے؟ جتنے جی ایم کتے بیٹھے ہیں ایک ایک بہن دیں گے مجھے؟ اچھا تو مجھے لائک کرتا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے سیلفی. تو مجھے لائک کیوں نہیں کرے گا؟ تو مجھے لائک کیوں نہیں کرے گا؟ میں بڑا پھٹیا ہوا جوان ہوں. اور تیرے پٹھان دی میں مارا ایدا میں تیرے پٹھان میں تکاں گا کہ تیری چیخ امان تک رہے گی میرے کو. میں سونا نہیں، میں ایک حبشیاں جرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر صاحب، آپ کو تو بھائی کہتے ہوئے شرم آنی شروع ہو گئی ہے. شیعہ تو ہے ہی کافر، تو آپ تو بغیرت قسم کے انسان ہو. کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ میری آئی ڈی جو ہے نا، اس کو یاد رکھنا. ابو ہریرہ آئی ڈی ہے میری. میں تم کو باس بھی کرتا ہوں، بین بھی کرتا ہوں، کیونکہ کتے قسم کے انسان جو ہے نا وہ اس روم میں الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے.